قرآن اور گنان کی تعلیم کے سلسلے میں کل توحید کے پہ ہم کچھ کر رہے تھے اور خداوند تعالیٰ کی مختلف صفات کے بارے میں چند باتیں بتائی گئیں اور اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت اس کی قد کی صفت ہے، اس کے خالق کی صفت ہے کہ خداوند تعالیٰ نے زمین، آسمان، ستارے، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی۔ گنان میں آیا کہ زمین آسمان سے بے جگتے جڑیا، مولا نے زمین اور آسمان تخلیق کی، سب بڑا جڑے سب رجیا۔ میرا مولا، میرا مالک بہت بڑا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کی۔ قرآن میں آیا ہے کہ ان رب اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ان 6 دنوں میں پیدا کرنے کی جو بات قرآن حکیم میں آئی ہے، اسماعیلی دائیوں نے اس کی تشریح ہے، اس کی تفصیل اور تعویل بتائی ہے کہ خدا کے یہاں 6 دن کہنے کے کیسے مراد کیا ہے۔ ویسے تو خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے، اذا اراد بشیء فانما یقول له کن فیکون، جب خدا کسی چیز کی تخلیق کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے بس ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں خدا کو 6 دن لگ گئے، اس کی کیا مراد ہے؟ تو ہمارے دائیوں نے، پیروں نے اس کی تشریح بتائی ہے جو اس زمانے کے مطابق تھی، اور ان کے کہنے کے مطابق 6 بڑے رسول جس کی وجہ سے عالم دین مکمل ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم اس کی تشریح میں نہیں جاتے، لیکن بالکل یہی بات ہمارے پیروں نے اپنے گنان میں بتائی کہ جی 6 دن ماہ صاحب رچنا رچائی تے رچنا کی قدرت ساچی، کہ میرے مولا نے 6 دن میں اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کی یہ تخلیق بالکل حقیقی ہے اور سچی ہے، یہ بھی تئیں تمے کا پاٹ ہے۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خلق الانسان من نطفہ، یوں تو آپ کو قرآن میں بہت سارے بیان ملیں گے، خدا نے انسان کو طین سے پیدا کیا، تراب سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، لیکن گنان سے جہاں اس کی مشابہت پائی جاتی ہے، اور خدا جہاں اپنی تخلیق کی بڑائی بیان کرتا ہے وہاں کہتا ہے خلق الانسان من نطفہ، خدا نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ہم نے اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، ہم نے اسے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ پھر فرماتے ہیں گنان میں، اے جی قدرت تیری مولا پار نہ جانو، جو تو بند تھکی پیدا کی تھا۔ خدا فرماتا ہے انسان کو میں نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر گنان میں اسی چیز کو دہراتے ہیں کہ یا مولا تیری کیا شان ہے اور تیری کیا قدرت ہے کہ تو نے قطرے سے، پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا۔ خدا کی انہی صفات میں سے ایک اور صفت خدا کی حمد ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے اچھا تو اس کی تعریف ہمیشہ وہ خدا کی طرف لوٹاتا ہے، اور جیسا کہ ہماری تسبیحات کا ایک بہت بڑا حصہ، تسبیحات میں ایک بہت اہم تسبیح الحمدللہ ہے، جو ہماری دعا کا حصہ ہے، جو ہماری تسبیح کا حصہ ہے، کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے جہاں بھی اس کی کوئی تعریف ہونے کا اندیشہ ہو تو یاد رکھو تم یہ نہ کہو کہ یہ بھلا کام، یہ اچھا کام، یہ قابل ستائش اور قابل تعریف کام تم نے کیا ہے، بلکہ اس کو خدا کی طرف منسوب کرو، کیونکہ
جو اچھے کام کرنے کی صلاحیتیں تمہارے اندر ہے وہ تمام صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے. اس لیے جو بھی اچھا کام تم نے کیا وہ تم نے نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا. اس لیے قرآن شریف کی جو ہی آپ ابتدا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے تو سب سے پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ خدا جس نے تمام جہان کو پیدا کیا، جو تمام جہان کا مالک اور رب ہے، جو انسان کی جسمانی روحانی عقلانی پرورش کرتا ہے. تو انسان کے تمام اچھے کام اسی کی طرف منسوب ہونے چاہیے اور اسی کی تعریف ہونی چاہیے. ایک اور مقام پہ خدا فرماتا ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، تمہیں جو برائی پہنچتی ہے شر پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے. گنانوں میں ہمارے پیروں نے مختلف طریقے سے یہ بات ہمیں بتائی کہ گن تیرا سامی راجا بخشیے دوش ہمارا. یا مولا الحمدللہ ساری تعریفیں گن تیرا سامی راجا، اگر کوئی تعریف ہے تو وہ تیری ہے، بخشیے دوش ہمارا، اگر کوئی غلطی ہے تو ہماری ہے. کلپت جلپت گنان میں آپ بولتے اللہ گن تیرا پیا گن تیرا صاحب گن تیرا یا شاہ اوگن بہت ہمیرا ما صابت من حسنہ فمن اللہ. جو اچھائی تمہیں پہنچتی ہے اللہ سے پہنچتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے پہنچتی ہے. پیروں نے اپنی گریہ وزاری میں بھی یہی کہا کہ یا مولا ساری بھلائیاں تیری طرف سے ہے، ساری تعریف تیری ہے، اوگن بہت ہمیرا، تیری طرف کو کرم ہمیشہ، پاپ دوش ہمیرا، جو ہمارے پیروں نے گنان میں اس کی تعلیم دی. خداوند تعالی قرآن شریف میں اپنی ذات کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ خدا کا نور ہر انسان سے بہت قریب ہے. انسان جب بھی خداوند تعالیٰ کے بارے میں کچھ جاننا چاہے پوچھنا چاہے تو خدا فرماتا ہے میں تم سے دور نہیں، میں تمہارے بہت قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہم قریب ہیں، بہت نزدیک ہیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں ہی پکارے اور ہم ہی سے جواب طلب کرے اور ہمارے اوپر ہی ایمان رکھے تاکہ وہ راہ راست پہ رہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جب ہم دعا میں ہوتے ہیں، عبادت میں ہوتے ہیں، تسبیح میں ہوتے ہیں، خدا کے آگے ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگتے ہیں تو ان دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا شرط یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ یقین ہو کہ جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وہ ہستی وہ حقیقت ہم سے کوئی دور نہیں، بہت ہی نزدیک ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہارے گردن کی رگ سے بھی ہم تمہارے قریب ہے. بوجھ نرنجن میں کہا گیا شہ رگتی نہر رحمان بوجھ نرنجن کرو کچھ کام. وہی جو حبل الورید قرآن میں استعمال کیا گیا، تمہارے جو گلے کی رگ ہیں، وہی ترجمہ بوجھ نرنجن میں آیا کہ شہ رگ تھی نہر رحمان، تمہارے گلے کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے رحمان تمہیں. بوجھ نرنجن کرو کچھ کام. اس نرنجن کو تم سمجھو اور کوئی کام کرو، کوئی نیک کام کرو. قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی 3 آدمی کہیں جمع ہو کے نجوا کرتے ہیں، جب بھی 3 آدمی کہیں آپس میں مل کر خفیہ بات چیت کرتے ہیں، کسی کے خلاف سازش کرتے ہیں، خدا فرماتا ہے اس کی معلومات مجھے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گویا میں اس کا چوتھا ہوتا ہوں. اور اگر 5 آدمی کہیں جمع ہو کے نجوا کرتے ہیں، خفیہ گفتگو کرتے ہیں، تو میں اس کا چوتھا ہوتا ہوں.
اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو، میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، اور وہ جہاں کہیں بھی ہو خدا فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں خدا کی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے جانوں میں، تمہارے دلوں میں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا؟ کیا تم کو نظر نہیں آتا؟ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم اپنی نشانیاں تمہیں باہر بھی دکھائیں گے اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی جاتے ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ حقیقت کا عقیدہ ہے، یہ باطنیت کا عقیدہ ہے۔ جہاں انسان شرعی مرحلے میں ہوتا ہے وہاں خدا کہیں دور ساتویں آسمان پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جہاں طریقت، حقیقت اور معرفت کی بات ہوتی ہے وہاں خدا کہیں دور نہیں لیکن اندر ہوتا ہے۔ خدا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے وجود سے باہر نہیں لیکن اپنے وجود کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو اپنی نظریں باہر کی طرف نہیں لیکن اپنے اندر کی طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کو ہمارے پیروں نے گنان میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ بہت ساری مثالوں اور بہت ساری تشبیہات دے کے بیان کیا کہ سب گھٹ سامی مارو بھرپور بیٹھا۔ یہ گنان تو آپ اکثر جماعت خانے میں بولتے ہیں اور سنتے ہیں، پر آپ جانتے ہیں اس کے ایک ایک پارٹ کے اندر کتنی خوبصورتی سے یہ بات بیان کی گئی۔ سب گھٹ سامی مارو بھرپور بیٹھا، تمہیں غافل دور مت دیکھو، ہر ایک کے دل کے اندر میرا مولا حاضر بیٹھا ہوا ہے، تمہیں اس کے لیے دور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ دور نہیں دیکھاڑیا، ہم نے تو تمہیں کوئی دور کا پتہ نہیں دیا۔ جیڑے دور کری جانیاں تینا کاج نہ سیدھا کوئی۔ ہم نے جس مولا کا ذکر تمہارے سامنے کیا ہم نے اس کی نشاندہی دور نہیں کی ہے، ہم نے تو کہا وہ تمہارے دل میں بیٹھا ہے، قریب، بہت نزدیک۔ اگر پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ وہ دور ہے، اگر تم نے اس سے دور سمجھا تو تمہارا کام پورا نہیں ہوگا۔ وہ مولا تمہارے اندر کیسا بیٹھا ہے؟ جیم فلو ماہواس کیوں مورسائیاں، تمہیں غافل دور مت دیکھو۔ میرا مولا تمہارے اندر ایسا ہے جیسے پھولوں میں خوشبو ہے، جم دودھ ماہے گرت پچھاڑو، جیسا کہ دودھ کے اندر گھی ہے، دودھ کے اندر مکھن چھپا ہوا ہے، اسی طرح تمہارے اپنے وجود میں وہ خدا چھپا ہوا ہے۔ لیکن آپ بازار سے دودھ لے کے آتے ہیں تو دودھ ہوتا ہے، اسے مکھن بنانے کے لیے یا گھی بنانے کے لیے آپ کو اسے کچھ پروسیس میں ڈالنا پڑتا ہے، کچھ مراحل سے دودھ کو گزارنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مومن کو اپنے اندر خدا کی شناخت کے لیے ریاضت سے گزرنا پڑتا ہے، عبادت، بندگی، ذکر اور فکر سے گزرنا پڑتا ہے، تب اس کے اندر کا جو وجود ہے اس میں جلا پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کا آئینہ صاف اور شفاف ہوتا ہے اور اس میں اسے خداوند تعالی کے نور کا عکس نظر آتا ہے۔ تم مت جانو دور ہے جو چندہ وسے آکاش، اوپر کی طرف نہیں دیکھو۔ تم مت جانو دور ہے جو چندہ وسے آکاش، کہ جب بھی خدا کا ذکر ہوا، جب بھی کچھ مانگنے کی بات آئی تو یوں ہاتھ اونچا کیا، اوپر کی طرف دیکھا۔ یہ ایک سمبولک لینگویج ہے، یہ محض ایک مثالی بات ہے۔ جب ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، لٹرلی ہم اس کا مطلب یہ نہیں لیتے کہ واقعی وہ اوپر اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ نیچے کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ مقام شرفی کی بات ہوتی ہے، یہ مقام وجودی اور مقام جسمانی کی بات نہیں ہے۔ بھئی یہ آدمی بڑا اعلیٰ ہے ہم کہتے ہیں، اس کی شخصیت بہت اونچی ہے، تو اس کی شخصیت کہیں آسمان میں لٹکی ہوئی نہیں ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں بھئی یہ بڑی اونچی شخصیت کا مالک ہے۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کا اخلاق اتنا بالا ہوتا ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ یہ کہیں اوپر ہے۔
تو یہاں مقام شرفی کی بات ہوتی ہے کہ خدا کا جو مقام ہے، خدا کی جو الوہیت ہے، جس طرح میں کل عرض کر گیا، انسان کے فہم، وہم اور گمان سے چونکہ بالاتر ہے، اس لیے ہم اسے اوپر کی تشبیہ دیتے ہیں، ورنہ وہ ہمارے اندر ہے۔ مولا کا فرمان ہے کہ ہم خدا میں اٹھتے ہیں، خدا میں بیٹھتے ہیں، خدا میں چلتے پھرتے ہیں، ہماری زندگی ہم خدا میں گزارتے ہیں۔ تو تم مت جانو دور ہے جیوں چندا وسے آکاش، سورجن تم ماہ یوں وسے جیوں فلو ماہ واس۔ تمہارا مولا تم سے دور ایسا نہیں جیسے آسمان میں چاند ہے، بلکہ تمہارا مولا تمہارے دل میں ایسا ہے جیسا کہ پھولوں کے درمیان خوشبو ہے۔ خداوند تعالیٰ کے ذکر سے ہم آگے بڑھ کے اب نبوت کی طرف آتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پیغمبروں کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ امام کی بات بھی کریں گے۔ قرآن حکیم میں بہت سارے پیغمبروں کا نام آیا ہے، بہت سارے پیغمبروں کا ذکر آیا۔ اسی طرح ہمارے گنانوں میں ہمارے پیروں نے بھی اپنی تعلیمات کے ذریعہ بہت سارے پیغمبروں کی زندگی کے حالات اور ان کی زندگی کے مثالیں ہماری نصیحتوں کے لیے اور ہمارے تعلیم کے لیے پیش کی ہے۔ ہم یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے بارے میں اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جو کچھ فرمایا گیا اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے اور گنان میں انہی باتوں کو دیکھیں گے۔ خدا فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والے ہیں، اور کہانی کے اعتبار سے، کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور گنان میں لفظ خلیفہ کا بھی استعمال کر دیا گیا کہ ویرا بھائی نور خلیفہ اس جگ میں آیا، نور خلیفہ اس جگ میں آیا، ان کی امر جوت لکھانی۔ جب خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن حکیم میں ہے، بہت طویل قصہ ہے، سورہ بقرہ آپ پڑھ لیں، 30ویں آیت سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ خدا نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا اعلان کیا، جب یہ آیت خدا فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی ہستی کو پیدا کریں گے جو زمین پر جائے اور فساد کرے، خون بہائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم بیٹھے ہیں آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، حضرت انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو، ہم جانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آدم کو سارے اسما سکھا دیے، آدم کو پیدا کیا، اس کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، عزازیل نے نہیں کیا، اور کس طرح خدا کی رحمت سے دور ہوا۔ یہ سارا قصہ جو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے اس کو ہمارے پیروں نے اپنے گنان میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا، جس کی صرف چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جی جملے فرشتے سجدہ کیا، آدم سجدہ لیا، عزازیل فرمان نہ مانیا، سو لیکھا رد کیا۔ یہ جی آدھا گندم بہت امرت، آدم کھایا ایتا، کنک دانا آدم کھایا، جسے نہ کھیا بہشت سی ہیٹھا۔ اے جی عزازیل فرشتہ بزرگ کہیے، تینے فرمان کارن رد کیا، کہ خدا کے فرمان کے مطابق حضرت آدم کے آگے انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو خدا کی رحمت سے دور ہوا۔ اے جی دادا آدم موٹا بڑونت کہیے، تب موٹا تینا کہیے۔ اے جی ایک گندم دانا بے فرمانے کھایا تو بہشت ہی باہر چلایا۔ اور پھر شمس اپنے ایک گنان میں من سمجھانے کے اندر تھوڑی سی طوالت کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے پہلا آدم کیا، ان کو ایک فرمان دیا، بہشت ماں تم دوئے جاؤ، سب میوہ بیٹھا تیاں کھاؤ۔ زبان آسان ہے اس لیے ترجمہ کی ضرورت نہیں۔ آدم ہوا بہشت گیا، شیطان اوپر غالب کیا، یعنی شیطان ان پہ غالب آ گیا انہیں حوصلانے میں۔ گاؤں کا دانا آ کر دیا، ماتا ہوا اپنے ہاتھے لیا،
अर्धा उठकर अपने खाया, आदम को ले अर्धा पाया। तब हुक्म अल्लाह ने किया, बहश्त माथी निकाल दिया, बेफरमानी खाया खाना, देखो आदम हवा पछताना। मुख्तसर में वो सारी कहानी जो थी वो बयान कर दी और आखिर में जो फरमाते हैं कि देखो आदम हवा पछताना, कि देखो आदम और हवा को पशेमानी हुई। कुरान में ये भी है कि जब खुदा ने उन्हें जन्नत से दूर किया तो कहने लगे काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, के खुदाया हमने जुल्म किया अपनी जानों पे तेरी नाफरमानी करते हुए, अगर तूने हमें माफ नहीं किया तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। दूसरे अंबिया का जिक्र जिस तरह कुरान में है इसी तरह गिनान में आया, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में कुरान हकीम में इरशाद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद आगे उनका बयान है और गिनान में पीर ने फरमाया कि नबी मोहम्मद बूझो भाई तो तुम्हें पामो इमाम, नबी मोहम्मद को तुम समझो तो तुम्हें इमाम भी नसीब होगा। मोहम्मद मोहम्मद कीजिए, अने मोहम्मद अल्लाह रसूल, मोहम्मद मोहम्मद करो और मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। जाप एनो जपिए एछे सदाए कबूल, उनका नाम लो, उनका जाप जपो, वो हमेशा कबूल होता है। और इसी बुनियाद पे हमारी तस्बीहात का एक हिस्सा या अली के साथ या मोहम्मद की तस्बीह भी है। हुजूर अकरम के खातिमुन नबीयीन होने के बारे में कुरान हकीम में खुदा फरमाता है कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यिन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुहम्मद तुम में से किसी भी मर्द का बाप नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह का एक रसूल है और नबियों का खातिम है, इन पर नबूवत खत्म होती है। जो हमारे पीर शम्स गरबी सुना रहे थे और इस्लाम की तालीमात इंट्रोड्यूस कर रहे थे, वहां हुजूर अकरम का तारुफ इस तरह कराया कि तमें ध्याओ धर्म आचार गुर ब्रह्मा जिने रे लोल, तेनु नाम मोहम्मद नूर आखिर अंबिया रे लोल। आप जानते हैं खातिमुन नबिय्यिन का हमेशा चर्चा होता है और इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा खातिमुन नबिय्यिन को तस्लीम करने का है। गिनानों में 700 बरस पहले हमारे पीर ने हमें बताया कि वो आखिर अंबिया है, वो तमाम नबियों के खातिम है और इसी तरह तुम उन्हें तस्लीम करो। नबूवत के बाद हमारे अकीदे में इमामत का अकीदा आता है और कुरान की चंद मशहूर आयतें जो हम अपनी दुआ में भी पढ़ते हैं। खुदा फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, जिसका एक नतीजा ये निकलता है कि खुदा और रसूल की ताबेदारी के बाद जमाने के मुताबिक जो जमाने का इमाम हो, जो उलिल अम्र हो, उसकी ताबेदारी करो और जो ताजे से ताजा फरमान हो उसको कबूल करो और उस पर अमल करो। सदगुर कह रहे उगियो तेने ध्याविये अने वारो तेनी आण, काले भोजन जे जमिया तेना आजे शावकान। तशबीही जबान में है कि जो सूरज निकला हुआ है, यानी जिस इमाम की बारी है, जिस इमाम का जमाना है, उसी का कहा मानो, उसी की फजीलत बयान करो। जो खाना तुमने कल खाया उसकी आज तारीफ करने से क्या फायदा। यानी जो बातें माजी में हो गई, जो हिदायत, जिन हिदायत का ताल्लुक आज के जमाने के साथ नहीं है, फिर फरमाते हैं उन्हें छोड़ दो और भूल जाओ। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, हर चीज का इल्म खुदा फरमाता है, हर चीज को हमने इमाम मुबीन के जात में समो दिया है। और फिर फरमाते हैं कि आशा जी पाताल तणी जे सुध जे जाने सोही धणी इया आया जी, पृथ्वी ना जेने बंद जे बांधिया सो नर आवी ने बैठा। कुरान कहता है हर चीज का खुलासा जमाने के इमाम में है और हमारे पीरों ने बताया कि ये वो इमाम है जो तहत सरा पाताल का भी ज्ञान रखते हैं, पाताल का भी इल्म रखते हैं। ये वही मौला है जिसने जमीन और आसमान का बंद रखा है।
جی اپنے صاحب کو تو سب کچھ معلوم، اپنے صاحب کو تو سب کچھ معلوم، آگے چھپی تمہیں کیے گھر جاؤ گے، تم اس کے پاس سے چھپ کر کہاں جاؤ گے؟ ہمارے مولا کو، ہمارے آقا کو سب کچھ معلوم ہے۔ اسی تعلیم کے سلسلے میں امامت کے بیان میں قرآن حکیم میں پنجتن پاک کا بیان آیا ہے، اور پنجتن پاک کے بیان میں قرآن کی ایک آیت اور اس آیت کے ساتھ جو شان نزول لگی ہوئی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی سے متعلق گنان کا ایک حصہ ہے۔ اہل بیت جس کو پنجتن بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں آیت اتری کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت رسول، اے رسول کے گھر والے یعنی کہ پنجتن پاک، خدا تم سے ہر برائی کو دور رکھنا چاہتا ہے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ روایت کے مطابق اپنی ایک زوجہ ام سلمہ کے گھر پہ تھے۔ آپ نے حکم فرمایا کہ بھئی علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن اور حسین صلوات اللہ علیہم ان سب کو بلاؤ۔ جب ایک ایک کر کے سب جمع ہو گئے تو حضور کے پاس جو چادر تھی، آپ نے اس چادر کے نیچے سب کو لے لیا اور قرآن شریف کی یہ آیت تلاوت کی کہ خدا، اے اہل بیت، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ کرے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اور فرمایا خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضور کی زوجہ دوڑتی ہوئی آئی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی شامل کر لیجئے، میں بھی تو آپ کے گھر سے ہوں۔ آپ نے فرمایا تو خیر پہ ہے، تو نیکی کے راستے پر ہے، لیکن اس چادر کے نیچے اہل بیت کے اندر تیری جگہ نہیں ہے۔ یہاں جو یہ چادر کا بیان آیا ہے اس کا بیان چونکہ گنان میں ہے، اس لیے میں نے اس آیت کے پس منظر میں جو باتیں تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر شمس من سمجھانی میں فرماتے ہیں کہ جیتی فقیری تیتی ہمیری جانو، آل نبی اولاد علی پچھاڑو، بیٹی ہماری بہت کر مانو، پنجتن میں بی بی فاطمہ جانو، باقی سروے چادر کے نیچے، دین ساچا رسول کیتے، رے تہیں پنجتن پاک ہے، حسن حسین تن میرے، علی محمد جانیو، بی بی ہے فاطمت رے۔ اور امام شاہ کے گنان میں ہے کہ جی چادر عرش ماہے تھی اتری، تینے ڈھاکیا پانچے پنجتن سار، ہراؤں عرش تھی اتریوں، تے تو بی بی فاطمہ گھر نار۔ کہ اس چادر کا جس کے قرآن حکیم کی اس آیت کے پس منظر میں بیان ہے اس کا ذکر ہمارے پیروں نے اپنے گنان میں بھی دیا۔ اب اور آگے بڑھتے ہوئے ہم قیامت کی طرف آتے ہیں۔ قیامت، موت اور اعمال، ہمارے بنیادی عقائد میں سے یوم آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے کی ایک چیز میں سے یہ بھی ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، جس دن ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق حساب کتاب کر کے سزا یا جزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، خدا کی ذات باقی رہے گی، جس طرح میں کل عرض کر گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرا برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا، جو ذرا برابر بدی کرے گا اس کو دیکھے گا۔ مرنا ہے رے ضرور جگمائے چیتی نے چالو، کل نفس ذائقۃ الموت، 100 برس لگی جیوڑا بندے، آخر مرنا بھی ہوئی ہوئی۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے تم اگر موت سے بھاگنا چاہو تو نہیں بھاگ سکتے، اگر تم کسی مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو بند کر دو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم کسی مضبوط سے مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو بند کر دو،
خدا فرماتا ہے میرے گرفت سے تم باہر نہیں نکل سکتے، 100 سال جیو یا 1000 سال جیو، ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ مومن مہادن آوشے صاحب لیشے حساب، کہ مومنو مہادن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، میرا مولا حساب لے گا۔ یانا کیدھا کرتو پوچھ سے کیارے تول شے پون انے پاپ، یہاں کے جو ہمارے کرتوت ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے اچھے اور برے اعمال کا وزن ہوگا۔ ایک دن صاحب سب کو بلاوے سو لیکھا لیشے تل تل کو، ایک دن میرا مولا سب کو بلائے گا اور تل تل کا حساب لے گا۔ قرآن حکیم میں قیامت کے دن کی یا میدان حشر کی جو نقشہ کشی کی گئی ہے اس کو ہو بہو ہمارے پیروں نے اپنے گنان میں بہت ہی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں آپ دیکھیں ایک ایک لفظ جو قیامت کے بارے میں ہے اس کی تشریح کس طرح ہمارے پیروں نے اپنے گنان میں دی۔